کے سامنے سادہ الفاظ میں رکھتے ہیں کہ آیا ہم جو سطر کی بات کرتے ہیں، پردہ حجاب کی بات کرتے ہیں، ہم عبایا پہنتے ہیں، یا کس طرح سے اپنے آپ کو ہم نے کور رکھنا ہے، یا اسلام میں کس طرح کے لباس کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، بتائیے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنی چاہیے ہمیں کہ سطر ہے کیا۔ عورت اور مرد کا سطر جو ہے اس میں فرق ہے۔ عورت جو ہے اس کا پورا وجود جو ہے وہ سطر کے اندر داخل ہے، صحیح، اور مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے مرد اور عورت کے سطر میں۔ اور اس سطر کو ڈھانپنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے، جو چیز استعمال کی جاتی ہے، اسے حجاب کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اس کو پردہ بولتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اگر اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دور میں جانا پڑے گا کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا اس سلسلے میں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ازواج مطہرات ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ آ گئے، تو ہم نے ان سے پردہ نہیں کیا، یعنی ہم وہیں پر بیٹھے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرے ناراض ہوئے اور ہم سے فرمایا کہ تم لوگوں نے پردہ کیوں نہیں کیا، یعنی اٹھ کے کیوں نہیں گئی؟ تو وہ فرماتی ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نابینا ہے تو آپ تو دیکھ رہی ہو نا۔ تو بالکل یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی، ہمیں رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ بات وہی آتی ہے، ہم بیشتر پروگرامز میں یہ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ چیزیں، تاریخ، ہسٹری ہمارے سامنے سب کچھ ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پردے کی کس طرح سے بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ آپ شادی بیاہ کے موقعوں کو لے لیں، جب دولہے کو اندر لایا جاتا ہے خواتین کے اندر، یہ ہماری اپنی شادیوں میں بھی ہوتا ہے، دولہے کو ان خواتین کے درمیان میں لایا جاتا ہے جو کہ اس کے لیے نامحرم ہوتی ہیں، اور پھر دولہے کا وجود اس دن تو ماشاءاللہ سے اس نے خوبصورت سے کپڑے زیب تن کیے ہوتے ہیں، بھرپور جوانی ہوتی ہے، اور جو بچیاں بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہاں پر وہ بچیاں بھی ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے، تو ان کے دل میں پھر حسرت پیدا ہوتی ہے اس کی۔ تو پھر بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ پھر یہ سوچ کے وہ غلط راستے پر چلنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی جلدی سے سوچا جائے، وہ شیطانی وسوسے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری قباحتیں، بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ان رسموں کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ